خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں وہ ہے انر ڈائمینشنز آف اسلامک ورشپ، یعنی اسلامی عبادات کے باطنی پہلو۔ ہاں بالکل، اور اسے تحریر کیا ہے الامام ابو حامد الغزالی نے۔ اب یہ نام اور یہ عنوان سن کر شاید ذہن میں ایک روایتی سی بحث کا خیال آئے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں ایک شخص کا۔ کیسا شخص؟ ایک ایسا شخص جو ہر صبح اٹھتا ہے، باقاعدگی سے اپنے ہاتھ، منہ، پاؤں ایک مخصوص ترتیب سے دھوتا ہے، اور اسے اس عمل میں ایک عجیب سا سکون اور پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ شخص ابھی مسلمان بھی نہیں ہے، اور وہ 15 سال تک روزانہ یہ عمل دہراتا ہے۔ تو اس کیفیت، اس کشش کا جائزہ لینا ہی آج کے اس گہرے مطالعے کا اصل مقصد ہے۔ اور یہ جو 15 سال تک وضو کرنے والی بات ہے، مطلب یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے؟ بالکل، یہ اسی کتاب کے مترجم مختار ہالنڈ کا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ جی، اور یہیں سے اس پوری بحث کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم عام طور پر عبادات کو نہ صرف چند جسمانی حرکات تک محدود کر دیتے ہیں، مطلب ایک چیک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ بالکل، ایک چیک لسٹ۔ لیکن امام غزالی نے صدیوں پہلے جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ ان ظاہری اعمال کے پیچھے ایک پوری کائنات آباد ہے جو سیدھا انسان کے باطن سے جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، اسی لیے اس کتاب کے پیش لفظ میں خرم مراد کا ایک مشاہدہ مجھے بہت فکر انگیز لگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج کے انسان نے اپنی آنکھوں کو اتنا تیز کر لیا ہے کہ وہ جدید ترین ٹیلیسکوپ لگا کر کہکشاؤں کی وسعتوں کے پار دیکھ سکتا ہے، اور مائکروسکوپ کے ذریعے ایک ایٹم کے دل میں جھانک سکتا ہے۔ بالکل، لیکن بدقسمتی سے یہی جدید انسان اپنے ہی اندر جھانکنے سے قاصر ہے۔ مطلب اس کے پاس اپنے دل کی حالت جاننے کے لیے کوئی آلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ قرآن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اصل کامیابی کا معیار محض اعمال کی گنتی نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ وہاں قلب سلیم کی بات ہوئی ہے، یعنی ایک پاکیزہ اور سلامت دل۔ چلے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو ظاہر اور باطن کا توازن بگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی اور سماجی پہلو چھپا ہوا ہے۔ جب ہم دنیا کو صرف ظاہر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا تو ہم ایک مخصوص بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹنل ویژن؟ جی، ٹنل ویژن یا محدود زاویہ نگاہ، کیونکہ زندگی دراصل ایک مکمل اکائی ہے، مطلب ایک جڑا ہوا انٹیگریٹڈ نظام ہے۔ صحیح۔ اگر آپ مائکروسکوپ سے کسی خوبصورت پینٹنگ کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ صرف کینوس کے دھاگے اور رنگوں کے دھبے، ہے نا؟ بالکل، وہ تصویر کا مجموعی حسن اور پیغام تو غائب ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ جب کوئی فرد یا پورا معاشرہ اسی طرح عبادات کو صرف ان کے ظاہری ڈھانچے تک محدود کر دیتا ہے تو اس کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مطلب اگر کوئی شخص قانون پر پوری طرح عمل کر رہا ہے، سارے اصول مان رہا ہے، تو معاشرہ تباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹنل ویژن عملی طور پر تباہی کیسے لاتا ہے؟ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک معاشرے میں تجارت کے کچھ اصول ہیں۔ ایک شخص قانون کے ہر نقطے کو پورا کرتا ہے، ہر کاغذ پر دستخط کرتا ہے، لیکن وہ خریدار کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے لوٹ رہا ہے۔ تو قانون اسے مجرم نہیں کہے گا، کیونکہ ظاہری طور پر تو اس نے کوئی شک نہیں توڑی۔ بالکل، لیکن اس کا باطن حرص اور لالچ سے بھرا ہوا ہے۔ جب ایک معاشرے میں سب لوگ صرف ظاہری قانون کی پابندی کریں اور باطنی دیانتداری ختم ہو جائے تو اس معاشرے سے اعتبار اور انصاف غائب ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو کر گر جاتا ہے۔ جی، اور امام غزالی بالکل اسی خطرے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ کوئی صوفیانہ یا خفیہ شریعت لائی جائے، بلکہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ظاہری عبادات کو ان کی روح کے ساتھ کیسے ادا کرنا ہے۔ اوہ واہ! اگر میں اسے آج کی زبان میں سمجھوں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی مشہور شیف کی شاندار ڈش کی ریسیپی پر منو ان عمل کریں۔ بالکل۔ مطلب آپ
ماپ کر 200 گرام آٹا لیں، ٹیمپریچر درست رکھیں، نمک 1 چٹکی ڈالیں، لیکن آپ اس پوری مشق میں اس ڈش کی روح کو نظر انداز کر دیں۔ آپ اسے ایک روبوٹ کی طرح پکائیں۔ صحیح، اس میں وہ ذائقہ، محبت اور مقصد ہی شامل نہ ہو۔ ہاں، اجزاء کی مقدار 100% پرفیکٹ ہوگی، مگر وہ ڈش بے جان ہوگی۔ یہ تشبیہ اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ غزالی کا پیغام یہی تھا کہ آپ نماز کا وقت ضائع نہ کریں، رکوع سجود ٹھیک کریں، لیکن اس میں وہ خوف خدا اور عاجزی بھی شامل کریں جو نماز کا اصل مقصد ہے۔ مطلب صرف فزیکل موومنٹ نہ ہو۔ جی، اور اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو یہ صرف مکہ تک کا جسمانی سفر نہیں ہے، اس کا باطنی پہلو یہ ہے کہ آپ حلال کی کمائی سے جائیں، راستے میں انسانوں اور جانوروں پر شفقت کریں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی اصل باطنی پہلو ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر میں آج کے کسی عام شخص کی طرف سے بات کروں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن دفتر میں رشوت بھی وہی لیتا ہے۔ ہاں، یہ ہم اکثر سنتے ہیں۔ تو اگر غزالی کے بقول یہ محض ایک متوازن پیغام تھا کہ عبادات میں خلوص پیدا کریں، تو پھر تاریخی طور پر وہ اتنے متنازع کیوں رہے؟ شیخ عبد القادر المرابط نے تو ان پر شدید تنقید کی ہے۔ جی، بہت سخت تنقید کی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین لکھ کر مسلمانوں کو آدھے انسانوں مطلب ہاف مین میں تبدیل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزالی نے دین کو ظاہر اور باطن کی 2 الگ دنیاؤں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا الزام کیوں؟ اس تنقید کے پیچھے اس دور کا مخصوص تاریخی پس منظر ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام غزالی کے دور کا بغداد کیسا تھا۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب علمی اور قانونی بحثیں عروج پر تھیں۔ صحیح۔ لوگ مساجد میں بیٹھ کر گھنٹوں مناظرہ کرتے تھے کہ وضو میں پانی کے کتنے قطرے گرنا ضروری ہیں، یا طلاق کے پیچیدہ قانونی مسائل کیا ہیں۔ لیکن انہی لوگوں کے دلوں میں حسد اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ مطلب قانون کا ڈھانچہ کھڑا تھا لیکن روحانیت مر چکی تھی۔ بالکل، وہ حکمرانوں کے قریب ہونے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے۔ امام غزالی نے جب اس کھوکھلے پن کے خلاف آواز اٹھائی تو اس طبقے کو لگا کہ غزالی ظاہری شریعت کی اہمیت کم کر رہے ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ امام غزالی نے باطن پر اتنا زور دیا کہ لوگوں کو لگا کہ انہوں نے ظاہر کو ترک کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ کیا المرابدی کا تنقید کرنا اسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا؟ بڑی حد تک ہاں۔ المرابطی کی تنقید کا مرکز یہ تھا کہ اسلام میں ظاہر اور باطن الگ نہیں ہے، اور جب غزالی نے باطن پر الگ کتاب لکھی تو تاثر یہ گیا کہ قانون الگ ہے اور روحانیت الگ۔ اور پھر کچھ لوگ کہنے لگے ہوں گے کہ ہمارا دل صاف ہے تو نماز کی ضرورت نہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن یہ غزالی کا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ اسی لیے این میری شمل جیسی محقق نے تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ غزالی کا سب سے بڑا کارنامہ تصوف اور قانون کا ملاپ کروانا تھا۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ ایک ہی شخص پر دین کو بانٹنے کا الزام بھی ہے اور جوڑنے کی تعریف بھی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ظاہر اور باطن کا تعلق حقیقت میں کام کیسے کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے تاریخ میں علی حجویری کا ایک بہت کمال کا فریم ورک موجود ہے۔ وہ شریعت یعنی ظاہر اور حقیقت یعنی باطن کو جسم اور روح سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا؟ دیکھیں، اگر آپ اس تشبیہ پر غور کریں تو بات صاف ہو جائے گی۔ روح کے بغیر جسم کیا ہے؟ محض ایک لاش جسے دفنا دینا چاہیے۔ اسی طرح خلوص کے بغیر عبادات ایک دکھاوا ہیں، اور جسم کے بغیر روح محض ایک ہوا کا جھونکا ہے۔ بالکل، شریعت کے بغیر حقیقت کا دعویٰ کرنا منافقت ہے۔ یہ جسم اور روح والی مثال اتنی جامع ہے کہ پوری الجھن سلجھا دیتی ہے۔ مجھے یہاں مولانا رومی کی مثنوی کا حوالہ یاد آ رہا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ انسان کے الفاظ اور اعمال دراصل اس کے باطن کے گواہ ہوتے ہیں۔ بے شک، عدالت میں دعویٰ کریں تو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں نا۔ اسی طرح اگر دعویٰ ہے کہ دل میں خدا کی محبت ہے تو آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ اس کے گواہ ہے۔ اگر اعمال غائب ہیں تو دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم عظیم صوفیہ کو دیکھتے ہیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، تو وہ ظاہری شریعت کے انتہائی سختی سے پابند تھے۔ ہاں، وہ فرائض کی ادائیگی پر بہت زور دیتے تھے۔
بالکل. اور دوسری طرف جو بڑے فقہا تھے جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، وہ دل کی پاکیزگی اور صوفیہ کا انتہائی احترام کرتے تھے. یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے. یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو میں سوچ رہی تھی. ہم نے مان لیا کہ باطنی خلوص کے بغیر ظاہری عمل بے جان ہے، لیکن کیا اس کا الٹ بھی درست ہے؟ مطلب یہ بیرونی اعمال جو فزیکل حرکات ہے، کیا یہ ہمارے باطن کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ محض جھکنے یا ہاتھ باندھنے سے دل پر اثر پڑتا ہے؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے دلچسپ حصہ ہے. اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ انسان کا جسم اور اس کا ذہن مطلب مائنڈ اینڈ باڈی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. صحیح. جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے جسم کے سب سے محترم حصے یعنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے. یہ صرف ایک فزیکل حرکت نہیں، یہ انسان کے تقبل پر ایک براہ راست ضرب ہے. مطلب عمل باہر ہو رہا ہے لیکن گونج اندر سنائی دے رہی ہے. بالکل. یہ جسمانی جھکاؤ رفتہ رفتہ اندرونی رویے میں عاجزی پیدا کرتا ہے. اور اسی گونج کا ثبوت ہمیں آج کی جدید دنیا میں ملتا ہے. یہ بحث صرف پرانی کتابوں تک نہیں ہے. جو شروع میں ہم نے مختار ہالینڈ کا ذکر کیا، ان کا ذاتی مشاہدہ بھی تو یہی ہے. جی، جو اس کتاب کے مترجم ہیں. ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے ظاہری اعمال میں غیر مسلموں کے لیے ایک عجیب سی کشش ہے. جب کوئی اجنبی اذان کی آواز سنتا ہے تو اسے مطلب سمجھ نہ آئے، لیکن آواز اندر ٹھہر جاتی ہے. اور جمعے کی نماز کا منظر. بالکل. جمعہ میں سینکڑوں لوگوں کا ایک تال میل کے ساتھ جھکنا یا رمضان میں کیفیز کا ویران ہونا، یہ ہم آہنگی باطن میں ہلچل پیدا کرتی ہے. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ عبادات انسانی فطرت کے عین مطابق ڈیزائن کی گئی ہیں. جب کوئی غیر مسلم یہ دیکھتا ہے تو اس کی دبی چکی فطرت بیدار ہونے لگتی ہے. مجھے اس سلسلے میں کچھ سچے واقعات یاد آ رہے ہیں. ایک فرانسیسی خاتون کی کہانی جس نے بچپن میں اذان سنی تھی اور سالوں بعد اسی آواز کی یاد نے اسے اسلام قبول کروایا. اور وہ میڈیکل کے طالب علم رابرٹ کا قصہ جو ترکی میں مساجد کے پرسکون ماحول کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے. ہاں، اور مساجد کا وہ ظاہری سکون ان کے اندر کے اضطراب کو ختم کر رہا تھا، اور بعد میں وہی رابرٹ ڈاکٹر عبد الرحمن بنے. اور خود مختار ہالینڈ کا اپنا جو 15 سالہ تجربہ ہے وہ اس بات کا سب سے بڑا عملی ثبوت ہے. جی ہاں، ذرا سوچئے، ایک شخص مسلمان نہیں ہوا مگر ہر صبح وضو کر رہا ہے. وضو کیا ہے؟ محض پانی سے جسم کو دھونا. لیکن انہیں اس جسمانی عمل میں بے پناہ سکون ملتا تھا. اور اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ نماز کی حرکات جیسے رکوع یا سجدہ ان کے جسم کے اندر سے خود بخود ابھر رہی ہیں. یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر ظاہر اور باطن کو دو الگ دشمنوں کی طرح دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ناموں میں الظاہر اور الباطن دونوں شامل ہیں. بالکل. حدیث ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کا عمل ظاہر ہے اور نیت باطن. ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے. ظاہری عبادت اتنی فطری ہیں کہ وہ دل کی تاروں کو خود بخود چھیڑ دیتی ہیں. مطلب وضو میں پانی کا جسم پر پڑنا ظاہری صفائی ہے، لیکن جب پانی جلد کو چھوتا ہے تو اندرونی انتشار پرسکون ہوتا ہے. بالکل. وہ قطرے جب جسم سے گرتے ہیں تو انسان کے باطن کو بھی تازگی بخشتے ہیں. توازن ہی اصل کنجی ہے. شریعت ایک راستہ فراہم کرتی ہے اور باطنی خلوص اس پر چلنے کی روشنی. آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گی کہ ہم اس پورے فلسفے کے ایک ایسے پہلو پر غور کریں جو براہ راست ہمارے وجود سے جڑا ہے. جی ضرور. قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی ایک آیت ہے جس میں ایک حیران کن منظر ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس سے ان لوگوں کے جسم کی کھالیں کانپ اٹھتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا اس کی فزکس پر غور کریں. ایک آواز کان سے ٹکراتی ہے، دل میں رب کا خوف جو ایک غیر مری کیفیت ہے جاگتا ہے. بالکل. اور اس کا رد عمل اتنا مادی ہوتا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام میں ایک سوال پر کرتی ہوں جو یقیناً ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرے گا. کیا سوال ہے وہ؟ اگر محض ایک باطنی کیفیت سے جسم پر اتنا زبردست اثر پڑتا ہے
اور محض ایک ظاہری سجدے سے دل کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ظاہر اور باطن کے درمیان واقعی کوئی سرحد موجود بھی ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جنہیں ہم اپنے ٹنل ویژن سے دو الگ چیزیں سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہوں؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، باب اول، نماز، چیپٹر 1، پریئر، صلات۔ اور اس باب کا آغاز ہی ایک اتنے شاندار تصور سے ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ ہاں، وہ دنیاوی بادشاہوں اور کائنات کے خالق والا موازنہ ہے نا؟ ہاں بالکل وہی۔ مطلب ذرا آج کی دنیا کی مثال لیں، اگر ہمیں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO سے ملنا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہفتوں پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے، سفارشیں لگانی پڑتی ہیں، سیکریٹریز کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ لیکن دوسری طرف اس پوری کائنات کا جو بادشاہ ہے، جو حقیقی خالق ہے، اس کا دربار روزانہ کھلا رہتا ہے۔ ارے واہ، بالکل، بلکہ وہ تو دن میں 5 بار خود انسان کو اپنے ساتھ انتہائی قریبی گفتگو کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو۔ صحیح۔ اور اسی قربت کے فضائل کو سمجھانے کے لیے کتاب میں احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے، ایک تازہ ندی کی۔ وہ جو دروازے پر بہتی ہے۔ جی بالکل، کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک صاف ندی بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ یقیناً نہیں۔ یہی مثال ان 5 ملاقاتوں کی ہے۔ یہ ذہنی اور روحانی میل کچیل کی مکمل صفائی کا نظام ہے۔ واقعی۔ اور ویسے مؤذن یعنی اذان دینے والے کے حوالے سے جو بات لکھی ہے وہ بھی بڑی زبردست لگی مجھے۔ ہاں، تحریر بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر جاندار اور بے جان چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی، اور پھر باجماعت نماز کا ثواب بھی 27 گنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ 27 گنا زیادہ؟ اور جو لوگ جماعت میں نہیں آتے، کتاب میں ان کے لیے خاصی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ اجتماعیت ہی تو اس عمل کی اصل خوبصورتی ہے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ مطلب یہ سب فضائل اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن دیکھیں ہم انسان ہیں نا، دھیان کا بھٹکنا تو ایک عام سی بات ہے۔ انسان کی فطرت ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو اگر کوئی انسان ظاہری طور پر تو کھڑا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ اپنے دفتر کی میٹنگ میں ہے یا گھر کے سودے کا سوچ رہا ہے، تو کیا محض جسمانی طور پر اٹھنے بیٹھنے سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ اٹھایا ہے آپ نے، اور تحریر اس کا بڑا کڑوا لیکن سچا جواب دیتی ہے۔ دیکھیں، روزے یا حج میں تو ایک جسمانی مشقت شامل ہوتی ہے، لیکن نماز میں کوئی مادی تھکاوٹ نہیں ہے۔ صحیح، وہ تو ایک رابطہ ہے نا۔ بالکل۔ تو اگر اس میں دھیان ہی خالق کی طرف نہیں ہے تو یہ تو محض ایک زبانی اور جسمانی ورزش بن کر رہ گئی۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی زبردست، بلکہ میں کہوں گا چشم کے شاہ مثال دی گئی ہے، درخت اور چڑیوں کی۔ وہ مثال تو میری پسندیدہ ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے؟ ہاں، تصور کریں کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور کچھ چڑیاں جو دراصل اس کے خیالات ہیں وہ اسے تنگ کر رہی ہیں۔ وہ انہیں اڑانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، لیکن چڑیاں تو اڑ کر پھر واپس آ جاتی ہیں نا۔ بالکل، وہ اڑتی ہیں، ایک چکر کاٹتی ہیں اور پھر اسی درخت پر آ بیٹھتی ہیں۔ تحریر کہتی ہے کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس درخت کو ہی جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ کیونکہ وہ درخت دراصل ہماری دنیاوی محبت اور خواہشات کا درخت ہے۔ جب تک وہ موجود ہے خیالات کی چڑیاں تو آتی رہیں گی۔ کتنا گہرا فلسفہ ہے یہ۔ 100%۔ اور جن لوگوں نے اس درخت کو واقعی کاٹ دیا تھا، ان کی عاجزی اور یکسوئی کی جو داستانیں کتاب میں ہیں وہ تو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ ہاں، جیسے وہ واقعہ، وہ ایک شخص تھے جن کی ٹانگ کا سرجری سے آپریشن ہونا تھا اور کوئی بے ہوش کرنے کی دوا نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب میں عبادت میں مشغول ہو جاؤں تب میری ٹانگ کاٹنا۔ اور ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی اور انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔
یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ توجہ کی وہ انتہا ہے جب انسان کا سافٹ ویئر اس کے ہارڈ ویئر سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حیرت انگیز۔ اور وہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے دل کی دھڑکن 2 میل دور تک سنائی دیتی تھی۔ عاجزی کا وہ عالم تھا۔ ہاں، اور وہ شخص جس نے اپنے چہرے سے ایک مکھی تک نہیں اڑائی تھی، جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ دنیاوی مجرم تو بادشاہ کے کوڑے بھی صبر سے کھا لیتے ہیں تاکہ ان کی بہادری پر حرف نہ آئے۔ تو پھر کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے ایک معمولی مکھی کے لیے حرکت کرنا کیسا؟ واہ، کیا کمال کی سوچ تھی۔ تو بات یہ ہے کہ نماز انسان کی روح کو ان دنیاوی خیالات سے پاک کر کے اس درخت کی شاخیں تو کاٹ دیتی ہے، لیکن ایک مسئلہ اب بھی باقی ہے۔ وہ کیا؟ درخت کی جڑ؟ جی، اس درخت کی جڑ کو اکھاڑنے کے لیے انسان کی سب سے بڑی اور خطرناک کمزوری کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ کمزوری ہے مال کی محبت۔ بالکل، اور یہی چیز ہمیں براہ راست ہمارے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں باب دوم، زکوٰۃ، چیپٹر 2، alms giving، زکوٰۃ کی طرف۔ اس باب میں سب سے پہلی غلط فہمی جو دور کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کوئی محض مالیاتی لین دین یا غریبوں کا فنڈ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے یہ دراصل؟ یہ سیدھا سیدھا انسان کی خالق سے محبت کا ایک بہت کڑا امتحان ہے۔ اچھا، یہ بات مجھے بہت لاجیکل لگی تھی، کیونکہ دیکھیں، زبان سے تو عقیدت کا دعویٰ کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے نا، ہر کوئی کر لیتا ہے۔ بالکل، باتوں میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ ہاں نا، لیکن جب انسان سے اس کی سب سے عزیز چیز یعنی اس کی دولت دینے کو کہا جاتا ہے، تب اصل حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ تحریر میں لوگوں کے 3 درجے بھی بتائے گئے ہیں اس حوالے سے۔ صحیح۔ پہلا درجہ تو حضرت ابو بکر جیسا ہے، جو اپنا سب کچھ، اپنا 100% پیش کر دیتے ہیں۔ پھر ایک درمیانہ درجہ ہے جو ہمیشہ سخاوت کے لیے تیار رہتے ہیں جب بھی ضرورت پڑے۔ اور سب سے نچلا درجہ وہ ہے جو صرف اور صرف فرض زکوٰۃ پر اکتفا کرتا ہے، یعنی بس وہ 2.5% دے کر جان چھڑانے والی بات ہے۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مال کی محبت ابھی بہت گہری ہے، اور اسی لیے اس مال کو دینے کی نیت پر بھی کتاب میں بڑی گہری بحث ہے۔ وہ بچھو اور سانپ والی مثال یاد ہے آپ کو؟ اوہ ہاں، وہ خفیہ اور اعلانیہ صدقے والی، وہ اتنی ڈراؤنی اور حقیقت پسندانہ مثال تھی کہ بس بالکل۔ ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ جب صدقہ دیتے ہیں تو وہ قبر میں کنجوسی کے بننے والے بچھو کو تو مار دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صدقہ دکھاوے کے لیے دیا گیا ہے تو وہ ایک زہریلے سانپ کو پال لیتے ہیں جو ریاکاری کا سانپ ہے۔ جی، اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ایک چھوٹی برائی یعنی کنجوسی کو ختم کرنے کے چکر میں کہیں اس سے بھی بڑی اور خطرناک برائی یعنی دکھاوے کا سانپ تو نہیں پال رہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اندھے کے ہاتھ میں پیسے دو تاکہ وہ دینے والے کو دیکھ ہی نہ سکے۔ ارے واہ، کیا نکتہ ہے۔ لیکن ویسے یہاں میری طرف سے ایک اور سوال ہے۔ مطلب ایک عام انسانی نفسیات کو دیکھیں، جب ہم اپنا خون پسینے کی کمائی کا پیسہ کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں تو فطرتاً ہم خود کو اس کا محسن ہی سمجھتے ہیں نا۔ دل میں آتا ہے کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے۔ مسکراہٹ کے ساتھ کہوں گا کہ کتاب کے مطابق یہ ہماری سب سے بڑی غلطی فہمی ہے اور شاید سب سے بڑی حماقت بھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ تحریر واضح کرتی ہے کہ غریب انسان ہم پر احسان نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ وہ ہم پر احسان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا ہضم کرنا مشکل ہے ویسے۔ مانگنے والا کیسے احسان کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ضرورت مند انسان دراصل اس امیر کے مال کو پاک کرنے اور اسے سخت روحانی عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ تو ویسے بھی خدا کا رزق کھا رہا ہے، امیر کا نہیں۔ امیر تو بس ایک ڈاکیے کی طرح ہے جس کے ہاتھ سے رزق پہنچایا جا رہا ہے۔ اوہ، تو اسی لیے احسان جتانا یا تانا دینا اس پورے صدقے کو مکمل طور پر باطل اور صفر کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ مال کسے دیا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے۔ ہاں، کتاب میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہر کسی کو یوں ہی نہ بانٹتے پھریں۔ صرف ان لوگوں کو تلاش کریں جو متقی ہوں یا علم حاصل کر رہے ہوں یا پھر جو سفید پوش ہوں۔ وہ جو اپنی ضرورت دنیا سے چھپاتے ہیں، بالکل، کیونکہ متقی اور علم والا اس پیسے کو مزید نیکی میں لگائیں گے تو وہ صدقہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا۔ اور اس حوالے سے مجھے حضرت عائشہ کی وہ خوبصورت روایت یاد آ گئی جو تحریر میں شیئر کی گئی ہے۔ وہ جب بھی کسی غریب کو کچھ بھی بھیجتیں اور وہ بدلے میں کوئی دعا دیتا تو وہ واپس اسے بالکل ویسی ہی دعا دیتی۔ ہاں، تاکہ ان کا صدقہ خالص رہے اور وہ اس غریب کی کسی دعا کی بھی مقروض نہ رہیں۔ کتنا گہرا اخلاص ہے یہ۔
اور کیا دیا جائے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ہمیشہ اپنے مال کا بہترین حصہ دینا چاہیے. مطلب بدترین یا بچا کچا حصہ خدا کو پیش کرنا تو کھلی بدتمیزی ہے نا. ایک سچے دل سے دیا گیا بہترین سکہ لاکھ روکھے سکوں پر بھاری پڑ سکتا ہے. بے شک، نیت اور کوالٹی سب سے اہم ہے. تو آج کی اس زبردست گفتگو کو سمیٹتے ہیں. اس پورے گہرے مطالعے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں محض جسمانی یا مالی رسمیں نہیں ہیں. بالکل نہیں، یہ تو انسان کے سافٹ ویئر کی مکمل ری پروگرامنگ ہے. ہاں، انسانی ذہن، روح اور ترجیحات کی. مطلب ایک عمل انسان کے اندر انتہا کی عاجزی پیدا کرتا ہے اور دوسرا عمل اسے مادیت پرستی کی قید سے مکمل آزاد کر دیتا ہے. اور یہی اس تحریر کا اصل سبق ہے کہ جب تک آپ ہر عمل کے پیچھے موجود اس کیوں کو، اس وائی کو نہیں سمجھتے، تب تک آپ اس عمل کی اصل طاقت کو بیدار کر ہی نہیں سکتے. صحیح کہا. اور اسی بات سے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو میں ہمارے سب سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہوں گی. ذرا سوچیں، اگر ہمارے یہ ظاہری مذہبی اعمال دراصل اتنی گہری اور اندرونی نفسیاتی حالتوں کے تقاضے ہیں تو ہماری روزمرہ زندگی کا کیا؟ بہت گہرا سوال ہے. ہاں نا، ہم اپنی باقی روایات، اپنے تعلقات، اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو کس حد تک صرف مشینی اور کھوکھلے انداز میں نبھا رہے ہیں؟ وہ رشتے جن کی روح سے ہم شاید مکمل طور پر کٹ چکے ہیں. بالکل، ہم بس جسمانی طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں. تو کیا ہم واقعی زندگی کو محسوس کر رہے ہیں یا بس ایک روبوٹ کی طرح دن پورے کر رہے ہیں؟ چیپٹر 3 فاسٹنگ، سوم یعنی روزہ. تحریر کے مطابق روزے کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں. پہلا درجہ عام روزہ ہے جس میں صرف کھانے پینے سے روکا جاتا ہے. دوسرا درجہ خاص روزہ ہے جہاں تمام اعضاء کو گناہ سے بچایا جاتا ہے. اور تیسرا خاص الخاص روزہ ہے جس میں انسان اپنے دل اور ذہن کو خدا کے سوا ہر دنیاوی خیال سے روکے رکھتا ہے. یہ تیسرا درجہ واقعی کمال ہے. اگر اسے ہم آج کے دور کی زبان میں سمجھیں تو یہ بالکل ایک عام فزیکل ڈائٹ اور ایک مینٹل ڈیٹاکس جیسا فرق ہے. عام روزہ صرف بھوک برداشت کرنے جیسا ہے، لیکن خاص روزہ ذہن اور روح کی مکمل پاکیزگی ہے. صحیح. میرا سوال یہ ہے کہ خاص روزہ کے جو 6 اندرونی تقاضے بتائے گئے ہیں ان کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، یہ تقاضے انسان کی روزمرہ کی زندگی کو ایک مکمل نئے سانچے میں ڈھالتے ہیں. ان 6 تقاضوں میں سب سے بنیادی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ صرف پیٹ کو بھوکا نہیں رکھنا، اچھا، بلکہ کانوں، آنکھوں اور زبان کو بھی گناہ سے بچانا کتنا ضروری ہے. تحریر واضح کرتی ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے روحانی وجود کو فاسد کر دیتی ہیں، یعنی اسے اندر سے تباہ کر دیتی ہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھوٹی قسم اور بری نظر. سورس مٹیریل میں اس حوالے سے ایک انتہائی سبق آموز واقعہ موجود ہے جو اس تصور کو بالکل واضح کر دیتا ہے. ہاں، وہ 2 عورتوں کا واقعہ جب انہوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی تھی. بالکل وہی واقعہ. کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ پیغمبر کے دور میں 2 عورتیں روزے کی حالت میں تھیں. دن کے آخر میں بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ نڈھال ہو کر گرنے کے قریب تھیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روزہ توڑنے کی اجازت مانگی تو ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا گیا اور حکم دیا کہ جو کچھ کھایا ہے اسے اس پیالے میں اگل دیں. اور یہاں وہ حیران کن حصہ آتا ہے. ہاں، جب انہوں نے الٹی کی تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے کیونکہ اس پیالے میں تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے. اوہ واو، یہ تصویر ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ایک روزے دار کے اندر سے خون اور گوشت کا نکلنا. اور اس کی جو وضاحت کی گئی وہ اور بھی گہری تھی. بتایا گیا کہ ان دونوں نے ان چیزوں سے تو روزہ رکھا جو ان کے لیے حلال تھیں، لیکن اس چیز سے روزہ توڑ دیا جو حرام تھی. یعنی انہوں نے عام کھانا پینا تو چھوڑ دیا تھا. صحیح کہا، لیکن وہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت یعنی بیک بائٹنگ کر رہی تھیں. تحریر کے مطابق وہ خون اور گوشت انہی لوگوں کا تھا جن کی انہوں نے برائی کی تھی. یہ اشارہ ہے کہ غیبت روزے کو فاسد کر دیتی ہے. بالکل.
इंसानी रूह पर इसका असर मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ बताया गया है। तो इस सब का मतलब क्या है? गीबत और झूठ तो किसी भी हालत में बुरे हैं, ये समझ आता है, लेकिन इस तहरीर में आगे चलकर इफ्तार के वक्त बहुत ज्यादा खाना खाने को यानी ओवर ईटिंग को इतनी सख्ती से क्यों बुरा समझा गया है? ये बहुत अहम सवाल है। आखिर खाना तो हलाल है ना, तो हलाल रिस्क से पेट भरने में ऐसी क्या बुराई हो सकती है? इस सवाल का जवाब तहरीर में एक बेहतरीन मंतिक के जरिए दिया गया है। हलाल खाना भी अगर मिकदार में ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो नुकसानदेह साबित होता है। सोर्स कहता है कि हलाल खाना बिल्कुल एक दवा की तरह है। दवा की तरह? हाँ, जो मुनासिब मिकदार में जिस्म को फ़ायदा देती है। लेकिन अगर कोई दवा भी ज़रूरत से ज़्यादा खा ले तो वो दवा फ़ायदे के बजाय जहर बन जाती है। सही हराम जहर की तरह है और हलाल ज्यादा खाओ तो वो भी जहर। एग्जैक्टली। रोज़े का मकसद भूख का एहसास करना और नफसानी ख्वाहिशात को कमज़ोर करना था। अगर इफ्तार में पेट भरकर खा लिया जाए तो वो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। सुनने वालों के लिए इसे रेलेवेंट बनाया जाए तो आजकल देखें रमज़ान में किस तरह महीनों का राशन जमा कर लिया जाता है। हाँ, ये तो आम आदत बन चुकी है हमारी। इफ्तार के दस्तरख्वां पर इतने पकवान सजाए जाते हैं जो इस तहरीर के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। नफ्स को भूखा रखने के बजाय उसे और ज्यादा आदी बनाया जा रहा होता है। यही तो इस चैप्टर का निचोड़ है। अल हसन अल बसरी ने इस महीने को एक रेस कोर्स से तशबीह दी है, जहां रूहानियत की दौड़ होती है। अगर मकसद सिर्फ शाम तक भूखा रहना और फिर बेतहाशा खाना हो तो रूहानी मकसद हासिल नहीं होता। बिल्कुल, जिस तरह रोज़ा हमारे अंदर के नफ्स को काबू करता है, वैसे ही जब एक इंसान इस पाकीज़ा नफ्स के साथ एक अजीम जिस्मानी और रूहानी सफ़र पर निकलता है तो क्या होता है? ये हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, जो कि हज के बारे में है। सही, चैप्टर 4 पिलग्रिमेज हज। हज को सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि इस चैप्टर में दीन की तकमील करार दिया गया है। और ये ऐसी तकमील है जो जिंदगी भर की इबादत का निचोड़ है। इस चैप्टर में हज की फजीलत बयान करते हुए एक बड़ा दिलचस्प मंजर खींचा गया है। ओह, अराफात के मैदान वाला मंजर। हाँ, बताया गया है कि अराफात के मैदान में शैतान सबसे ज्यादा जलील और छोटा नजर आता है। उसकी रुसवाई की वजह ये होती है कि वहाँ रहमत नाजिल हो रही होती है और लोगों के गुनाह माफ हो रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। और तहरीर में ये भी जिक्र है कि रोजाना काबा पर 120 रहमतें नाजिल होती हैं। लेकिन एक दिलचस्प नुक्ता है यहाँ। मक्का और मदीना की इस कदर अजीम फजीलत के बावजूद पुराने मुफस्सिरीन वहाँ मुस्तकिल क़याम को पसंद नहीं करते थे। हाँ, ये नुक्ता थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ऐसी अजीम जगह पर रहने से मना क्यों किया गया? अगर मैं एक तशबीह दूं तो ये एक अजीम आर्ट म्यूजियम की तरह है। अगर आप किसी आर्ट म्यूजियम के अंदर ही रहना शुरू कर दें तो आप वहाँ के अजीम शाहकारों की कदर खोने लगते हैं। बिल्कुल यही वजह थी। वहाँ मुस्तकिल क़याम से इंसान आदी हो जाता है और उसके दिल से एहतराम कम होने का खतरा होता है। वो अजीम चीज़ें आम मिलने लगती हैं। सही कहा। एक और डर ये था कि वहाँ किए गए गुनाह का अजाब भी दोगुना होता है। काबा की उस शिकायत का जिक्र भी किया गया है जिसमें उसने तवाफ करने वालों की फजूल बातों पर नाराजगी का इजहार किया था। हो हाँ, जहाँ काबा अपने खिलाफ से शिकायत कर रहा था। हाँ, कि लोग उसके गिर्द दुनिया की बातें करते हैं। ये एहतराम और आजिज़ी उस मुकाम की बुनियादी शर्त है। Yes, where it gets really interesting. यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सोर्स में मौजूद चंद अजीब और सादगी पसंद आदाब का जिक्र है जो हमारी आज की VIP हज पैकेजेस वाली दुनिया से कितने मुख्तलिफ हैं। बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसे पैदल चलने की अहमियत और पैगंबर के उस सफ़र का जिक्र है जिसमें उनकी सवारी पर जो पलान यानी सैडल था उसकी कीमत सिर्फ 4 दिरहम थी। इस सादगी का बुनियादी मकसद ही इंसान के दिल से तकब्बुर निकालना था। एक बादशाह और एक फ़कीर दोनों एक ही तरह के मामूली कपड़ों में होते हैं जिससे अमीरों वाला फ़ख्र टूट जाता है। और इस सफ़र में जानवरों पर बोझ न डालने का दर्स भी दिया गया है। इब्न अल मुबारक का किस्सा कितना ज़बरदस्त है जब उन्होंने एक मामूली कागज़ का ख़त ले जाने के लिए भी ऊँट के मालिक से इजाज़त मांगी थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऊँट सिर्फ अपने वज़न के लिए किराए पर लिया था। ये इंसाफ और एहतियात हैरानकुन है। ये ज़ाहिरी आदाब और सादगी तो अपनी जगह अहमियत रखती है, लेकिन हज का असल सफ़र तो इंसान के जहन और रूह के अंदर चल रहा होता है। बिल्कुल। इस बातनी सफ़र को समझने के लिए चैप्टर 4 पिलग्रिमेज हज की तीसरी कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। रूहानी मनाजिल और मराहिल। यहाँ तज्जिया अपने उरूज पर पहुंच जाता है।
سورس کے مطابق حج کا ہر مرحلہ موت اور آخرت کے سفر کا ایک آئینہ ہے. اسے موت کی ریہرسل بھی کہا جا سکتا ہے. موت کی ریہرسل کیسے؟ جیسے گھر چھوڑنا اور وصیت لکھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان دنیا سے جا رہا ہے. پھر احرام پہننا، یہ بالکل کفن پہننے جیسا تصور ہے. یعنی دنیاوی پہچان ختم؟ صحیح. اس کے بعد صحرا کا سفر، جو قبر کی تنہائی اور دہشت کی یاد دلاتا ہے. اور جب حاجی احرام باندھ کر لبیک پکارتا ہے، جسے تلبیہ کہتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پکارنا قیامت کے دن سور یعنی ٹرمپٹ پھونکے جانے پر اللہ کے بلاوے پر حاضر ہونے کی مانند ہے. اس میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں بلاوا رد نہ ہو جائے. شیطان ظاہری طور پر نظر ہی نہیں آ رہا، تو کنکریاں مارنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے؟ اگر ہم اسے بڑے پکچر سے کنیکٹ کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہی اصل امتحان ہے. یعنی بنا سوچے سمجھے پتھر مارنا. دیکھیں، کنکریاں مارنا کسی واضح منطق یا لاجک کے بغیر صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے. یہی بے لوث اطاعت شیطان کے منہ پر سب سے بڑی ضرب یعنی مورٹل بلو ہے. یعنی اپنی عقل کا غلام نہیں بننا، صرف اطاعت کرنی ہے. ایگزیکٹلی. اور طواف اور سعی کا تصور بھی اس سے جڑا ہے. طواف دراصل عرش کے گرد فرشتوں کے چکر لگانے کی نقل ہے. اور سعی کے بارے میں کیا؟ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا یعنی سعی اس غلام کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کے دربار کے چکر لگاتا ہے، اس امید میں کہ شاید اس پر رحم کی نظر پڑ جائے. سبحان اللہ. اور عرفات کے میدان میں لاکھوں لوگوں کے ایک ساتھ دعا کرنے کو ہم ماڈرن دنوں میں لوگوں کی کلیکٹیو انرجی سے جوڑ سکتے ہیں. بالکل. جب سب ایک جیسی نیت اور امید لے کر کھڑے ہوں تو وہاں مایوس ہونے کو سب سے بڑا گناہ کیوں سمجھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پورا مجمع ایک ساتھ رحمت مانگ رہا ہو تو یہ ناممکن ہے کہ رحمت ان کی دعاؤں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اس گہرے تجزیے کا خلاصہ اگر ہم کریں تو چاہے روزہ ہو یا حج، ہر عبادت کا ایک ظاہری چھلکا یعنی حسک ہے اور ایک اندرونی مغز یعنی کرنل. ہاں، دونوں سورسز میں ایک ہی پیغام ہے. جب تک انسان کا باطن ظاہری اعمال کے ساتھ نہ جڑے، سفر مکمل رہتا ہے. آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں. سورس مٹیریل میں ہم نے دیکھا کہ ان روحانی تجربات کا اصل مقصد دنیا سے مکمل طور پر کٹ جانا اور صرف اپنے رب سے جڑ جانا ہے. آئسولیشن اور عبادت کا اصل روپ. صحیح. تو سننے والوں کے لیے آج کا سوال یہ ہے، آج کے اس دور میں جہاں ہم اپنی روحانی عبادتوں اور سفر کا ہر لمحہ سوشل میڈیا پر ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، کیا ہم اس خاص الخاص درجے کے روحانی تجربے کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم تو نہیں کر رہے؟ ایک بہت سوچنے والا سوال ہے. کیا ہمارا لینز ہمیں اس آرٹ میوزیم کا حصہ بننے دے رہا ہے یا ہم صرف تصویریں لینے میں مصروف ہیں؟ صحیح. چیپٹر 5 نائٹ ویجل، قیام اللیل، تہجد. ہاں چیپٹر 5 یہ میرا فیورٹ حصہ ہے. واقعی، کیونکہ اس چیپٹر میں اس 3 گروہ والی بات کا بڑی ڈیٹیل میں ذکر ہے. تحریر کہتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے 3 گریں لگاتا ہے. صحیح. اگر وہ بیدار ہو کر خدا کو یاد کرے تو ایک گرہ کھلتی ہے، وضو کرے تو دوسری، اور عبادت کرے تو تیسری. یو نو واٹ، مجھے یہ آج کے دور کے سنوز بٹن کی ایک بہترین روحانی تشبیہ لگتی ہے. واو سنوز بٹن والی تشبیہ واقعی پرفیکٹ فٹ آتی ہے نا؟ دیکھیں، جب ہم صبح الارم بجنے پر سنوز دباتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے آرام کے لیے 10 منٹ اور چرا لیے ہیں. ہم اس وقتی لطف کے پیچھے بھاگتے ہیں. بالکل ایک چھوٹا سا کمفرٹ زون. لیکن اس نظام کے مطابق وہ صرف نیند نہیں ہے، وہ دراصل ایک روحانی رکاوٹ ہے جو انسان کو اس ہائر سٹیٹ آف مائنڈ تک پہنچنے سے روک رہی ہے. اور بات صرف گروہوں تک محدود نہیں رہتی. اس چیپٹر میں ایک اور جگہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے جس میں شیطان کے سنف، سرپ اور پاؤڈر کا ذکر ہے. ہاں، یہ میٹافرز بہت سٹرونگ ہیں. میں جب پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی تو میں تھوڑا کنفیوز ہوئی، لیکن جب اس کی وضاحت دیکھی تو دماغ کھل گیا. اس میں لکھا ہے کہ اگر انسان شیطان کا سنف یعنی نسوار لیتا رہے تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. صحیح. اگر وہ سرپ پی لے تو وہ بد زبان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پاؤڈر استعمال کرے تو اس پر ایک انتہائی لمبی نیند مسلط ہو جاتی ہے. یہ میٹافورز انسانی مزاج اور روحانیت کا کیا زبردست ربط دکھاتے ہیں. یہ اصل میں روحانی سائیکولوجی کا ایک ماسٹر کلاس ہے.
स्नफ जो नाक के जरिए लिया जाता है वो इंसान को चिड़चिड़ा और बदमिजाज बनाता है, अच्छा। और सिरप जो हलक से उतरता है इंसान की जुबान को गाफिल करता है। फिर वो जो पाउडर है जो दिमाग को सुन कर देता है वो इंसान को गहरी गफलत में डाल देता है। तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ मूड स्विंग्स हैं। एग्जैक्टली। इंसान को लगता है कि उसकी नींद या बदइखलाकी सिर्फ एक मूड का मसला है, लेकिन कदीम तहरीरें इसे गहरी रूहानी बीमारी के तौर पर देखती हैं। वाकई। और इस बीमारी का इलाज इस चैप्टर में रात की खामोशी और इबादत बताया गया है। यहाँ सूरा अल-मुज़म्मिल की आयत का हवाला है कि रात का पहला हिस्सा वो वक्त है जब तासुरात सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। सही। और इस बात का सबसे बड़ा अमली नमूना हमें प्रॉफिट की जिंदगी में मिलता है। इस चैप्टर में वाज़े लिखा हुआ है कि वो रात को इतनी लंबी इबादत करते थे कि उनके पांव मुबारक सूज जाते थे। बिल्कुल, ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। और जब किसी ने उनसे पूछा कि आपको इस कदर मशक्क़त की क्या ज़रूरत है, जबकि आपको पहले ही रूहानी बुलंदी और माफ़ी मिल चुकी है, तो उनका जवाब बहुत सादा लेकिन गहरा था। क्या मैं एक शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये जवाब दरअसल पूरे रूहानी सफ़र का निचोड़ है। देखें, शुक्रगुजारी को हम आम तौर पर एक एहसास समझते हैं। हम कहते हैं मैं शुक्रगुजार महसूस कर रहा हूँ। हाँ, एक इंटरनल फीलिंग। लेकिन इस तहरीर में शुक्रगुजारी कोई एहसास नहीं है, ये एक एक्शन है। यही वो वाहिद सबब है जो रूहानी दर्जे को बुलंद करता है। आप जहां हैं उससे आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ शुक्रगुजारी की मेहनत से होकर गुजरता है। ओके, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहती हूँ। जी पूछें। एक आम इंसान की तरह सोचिए, रात का वक्त ही क्यों? हमारी एक बायोलॉजी है, हम दिन के वक्त पूरी तरह जागे हुए होते हैं, हमारे अंदर तवानाई होती है, तो दिन के वक्त ऐसी इबादत क्यों नहीं? ये बहुत लॉजिकल सवाल है ना? जी। रात तो नेचुरली नींद और आराम के लिए बनी है। फिर उस थकावट के वक्त जब जिस्म वाकई आराम मांग रहा होता है, तब ये रूहानी मशक्कत और बेदारी क्यों मांगी गई हैं? ये सवाल हर उस शख्स के जहन में आता है जो इस कंसेप्ट को मॉडर्न लाइफ के हिसाब से एनालाइज करता है। लेकिन अगर हम किताब में दिए गए असहाब और कदीम बुजुर्गों के वाकयात को देखें तो इस क्यों का बहुत मुकम्मल जवाब मिलता है। दिन के वक्त आप जब कुछ करते हैं तो दुनिया आपको देख रही होती है। आपके अमल में दिखावा या परफॉर्मेटिव एलिमेंट शामिल हो सकता है। सही, लोग देख रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन रात की खामोशी में जब सब सो रहे होते हैं तब कोई ऑडियंस नहीं होती। वहां सिर्फ इंसान और उसका खालिक होता है। ओह वाओ, हाँ। इस हवाले से इब्ने मसूद की इबादत का जिक्र इस चैप्टर में वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनका वाकया तो कमाल है। किताब बताती है कि जब सब सो जाते तो वो उठ खड़े होते और सुबह तक इबादत करते, और रात के सन्नाटे में उनके रोने और इबादत की आवाज बिल्कुल मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी होती थी। सुभान अल्लाह। एक मुसलसल धीमी और गहरी आवाज जो किसी सिफारिश या दिखावे के लिए नहीं थी। और इसी तरह सुफियान अल-सौरी का वो दिलचस्प कौल, उन्होंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कहा था कि जब गधे को ज्यादा चारा मिलता है तो वो ज्यादा मेहनत करता है। ये बड़ी अजीब तशबीह थी। इन्होंने अपने जिस्म की जरूरियात को एक जानवर से तशबीह दी। इसका मतलब ये था कि अगर उन्होंने किसी दिन पेट भरकर खाना खा लिया है तो अब उस एनर्जी को बिस्तर पर बर्बाद नहीं करना, उसे पूरी रात की मशक्कत में लगाना है। ये अपने नफ्स पर एक जबरदस्त कंट्रोल की मिसाल है। इन मिसालों ने मेरे जहन में ये वाज़े किया कि आराम को कुर्बान करना कितना बड़ा स्टेप है। और फिर वो हैरत अंगीज फरिश्ते वाला तसव्वुर जो इस किताब में है। द रूस्टर एंजल। एग्जैक्टली। किताब कहती है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसकी शक्ल एक मुर्गे या रूस्टर जैसी है। उसके नाखून मोती के हैं और कांटे सब्ज पुखराज के। रात के अलग अलग हिस्सों में वो आवाज लगाता है कि उठने वाले बेदार हों, तहज्जुद गुजार सामने आएं, और सुबह होने पर गाफिल लोगों के उठने का ऐलान करता है। मैं सोच रही थी कि मुर्गे की तशबीह क्यों? क्योंकि कदीम ज़माने में मुर्गा सबसे बड़ा और नेचुरल अलार्म क्लॉक था। ये फरिश्ता दरअसल इंसानी ज़मीर की बेदारी का एक अजीम इस्तियारा है। सही। ये बताता है कि कायनात का अपना एक रिदम है, और जब इंसान उस अलार्म पर उठता है तो वो खुद को उस कॉस्मिक रिदम के साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है। और अगर गाफिल रहे तो? अगर गाफिल रहते हैं तो हम उस रिदम से बाहर हो जाते हैं। यही वजह है कि वहाब इब्न मुनब्बे के बारे में लिखा है कि उन्होंने 30 साल तक अपने पहलू को जमीन पर नहीं लगने दिया। 30 साल?
یہ ناممکن لگتا ہے۔ انہوں نے نیند سے بچنے کے لیے چمڑے کی گدی یا لیدر کشن پر بیٹھنے کی عادت ڈالی تاکہ اونگ آتے ہی وہ سنبھال کر دوبارہ عبادت کر سکیں۔ کمال ہے واقعی۔ جب انسان اپنی انا، اپنی نیند اور اپنی ساری فزیکل نیڈز کو شکست دے کر رات کے اس سناٹے میں بیدار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک زبردست خالی پن اور شانتی پیدا ہوتی ہے، بالکل۔ اور اس خالی پن کو کسی روحانی چیز سے بھرنا ہوتا ہے۔ یہی پوائنٹ ہمیں اس تحقیق کے اگلے اہم حصے تک لے آتا ہے، جس کا عنوان ہے چیپٹر 6 انووکنگ بلیسنگز اپون گاڈز میسنجر، درود شریف، یعنی اس عظیم ہستی پر درود و سلام بھیجنا جس نے یہ راستہ دکھایا۔ رات کی تنہائی میں اپنے وجود کو ایگو اور دنیا سے خالی کرنے کے بعد درود شریف اس خالی پن کو محبت سے بھرنے کا طریقہ ہے۔ یہ انسان کو ایک ایسی روحانی چین سے جوڑتا ہے جو زمین سے شروع ہو کر عرش تک جاتی ہے۔ صحیح، اور یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس کے اعداد و شمار، مطلب اس کا ملٹی پلائر ایفیکٹ بہت عجیب ہے۔ ہاں، وہ نمبرز بہت اسپیسیفک ہیں۔ اس چیپٹر میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی 10 ٹائمز ریٹرن؟ ایگزیکٹلی۔ ہم لوگ فائنینشل ورلڈ میں ROI ڈھونڈتے ہیں، یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ اگر ہمیں کہیں 10 گنا پروفٹ مل رہا ہو تو ہم ساری دولت وہاں لگا دیں، لیکن روحانی سرمایہ کاری کی ریٹرن اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ 10 گنا کا فارمولا محض میتھمیٹیکلی نمبرز کا گیم نہیں ہے، ان سورسز میں اسے ایک واقعی کاسمک کنیکشن بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ تصور کریں، تحریر واضح کرتی ہے کہ زمین پر مخصوص فرشتوں کی ٹیم سفر کرتی ہیں جن کا صرف ایک ہی کام ہے، امت کا سلام پروفٹ تک پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے گہری بات یہ ہے کہ خدا ان کی روح واپس لوٹاتا ہے تاکہ وہ سلام کا براہ راست جواب دے سکیں۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک انٹرپٹڈ کمیونیکیشن چینل ہے۔ اور جمعہ کے دن کی بھی خاص اہمیت کا ذکر ہے اس میں۔ بالکل، جمعہ کے دن اس کنیکشن کی فریکوینسی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہ سب سے کلیئر سگنل ہوتا ہے۔ مجھے اس پورے چیپٹر میں جس چیز نے سب سے زیادہ ایموشنل کیا وہ حضرت عمر بن الخطاب کی وفات کے بعد کی گفتگو تھی۔ وہ سپیچ بہت پاورفل ہے۔ وہ ایک عظیم کمانڈر تھے، لیکن انہوں نے جس طرح درد بھری تشبیہات دی ہیں وہ رلا دینے والی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کھجور کے تنے کا ذکر کیا جس پر پروفٹ سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے۔ ہاں، the palm tree stump۔ جب ان کے لیے ممبر بنوا لیا گیا اور انہوں نے اس تنے کو چھوڑ دیا تو وہ لکڑی کا تنا بلک بلک پر رونے لگا، یہاں تک کہ پروفٹ نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ شانت ہوا۔ واقعی یہ ایک گہرا واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ جب ایک بے جان لکڑی ان کی جدائی میں رو سکتی ہے تو اس امت کے دل میں کتنا درد ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے جو کمپیریزنز کیے وہ ریلیجس ہسٹری کے پڑھنے والوں کے لیے ایک ماسٹر کلاس ہیں۔ انہوں نے باقی تمام نبیوں کے معجزات کو پروفٹ کے اعمال اور مقام کے سامنے رکھ کر دیکھا۔ چشمے کا پھوٹنا دیکھو، پتھر سے پانی آنا عام بات لگ سکتی ہے، لیکن گوشت اور خون سے پانی کا نکلنا بہت عظیم ہے۔ صحیح بات ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سلیمان کی ہواؤں کی سواری کا ذکر کیا جو 1 مہینے کا سفر طے کرتی تھی، اسے براق کے سفر کے مقابلے میں رکھا گیا۔ اور وہ زہر آلود بھیڑ والا واقعہ، یس، یہاں تک کہ اس بھنی ہوئی زہر آلود بھیڑ یعنی روسٹڈ شیپ کا بول کر انتباہ کرنا کہ مجھے مت کھاؤ، اسے حضرت عیسیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے جیسا ہی عظیم معجزہ قرار دیا۔ یہ سب سن کے انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس میں سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ ان تمام واقعات کا مقصد صرف ان کی طاقت یا عظمت بیان کرنا نہیں تھا۔ پھر اصل مقصد کیا تھا؟ کتاب ہمیں تسلسل سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام معجزات اور اس کاسمک پاور کے باوجود پروفٹ کی عاجزی یا ان کی ہیوملٹی کتنی عظیم تھی۔ صحیح۔ وہ امیروں کے نہیں بلکہ غریب اور عام لوگوں کے درمیان زمین پر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے معمولی اون کے کپڑے پہنے، گدھے پر سواری کی اور زمین پر بیٹھ کر اپنی انگلیاں خود چاٹ کر کھانا کھایا۔ واو، یعنی
آپ پوری کائنات سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی بات کا جواب آسمانوں سے آتا ہے، لیکن آپ زمین پر ایک عام سے انسان کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ کانٹراسٹ ہے جو اس چیپٹر کی جان ہے۔ جب کوئی عام انسان اس قدر عظیم عظمت اور انتہائی عاجزی کے اس کمبینیشن کو دیکھتا ہے تو اسے آٹومیٹکلی اپنی اوقات اور اپنی خامیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ بے شک۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا اور کتنا امپرفیکٹ ہوں، اور یہی فیلنگ ہمیں سیدھا اس تحقیق کے آخری حصے میں داخل کرتی ہے جسے کتاب میں نام دیا گیا ہے چیپٹر 7 The Merit of Seeking Forgiveness، استغفار۔ یہ سیکوینس دیکھیں کتنا لاجک پر مبنی ہے۔ ہاں واقعی۔ رات کی شب بیداری سے روحانی شروعات ہوتی ہے، درود و سلام سے عظیم مقام کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور جب آپ اس نور کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر کا اندھیرا اور گناہ نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ تعلق ہی انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی اصلاح پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن اس چیپٹر میں ایک فگر پڑھ کے میرا دماغ بالکل ہل گیا۔ کون سی فگر؟ اس میں واضح لکھا ہے کہ پروفٹ جو کہ تمام گناہوں سے پاک تھے اور جن کی روحانی بلندی کا ذکر ہم پچھلے چیپٹر میں کر چکے ہیں، وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ خدا سے معافی مانگتے تھے۔ صحیح۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرے ذہن میں فوراً ایک انالوجی آئی۔ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ یہ مجھے بالکل ہمارے دانتوں پر جمنے والے پلیک کی طرح لگتا ہے۔ پلیک کی انالوجی یہاں پرفیکٹ کام کرتی ہے۔ ذرا اسے سننے والوں کے لیے کھول کر سمجھائیں۔ دیکھیں، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں پر میل جمتا ہے۔ اگر آپ روزانہ رات کو برش کر لیں تو وہ پلیک صاف ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ 2-4 دن برش کرنا چھوڑ دیں تو وہ پلیک سالڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ آپ کے دانتوں کی بیماری کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تحریر کے مطابق گناہ دل پر وہی پلیک بناتا ہے، اور استغفار دراصل اس روحانی پلیک کی روزانہ کی صفائی ہے۔ اگر آپ دن میں 70 بار صفائی کر رہے ہیں تو زنگ لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ استغفار کوئی سزا نہیں ہے، یہ اصل میں ایک میڈیسن ہے، ایک دوا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس باب میں قتادہ کا ایک قول بہت واضح طور پر اس تصور کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تمہاری بیماری اور تمہاری دوا دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بیماری تمہارا گناہ ہے اور دوا تمہاری معافی مانگنے کی عادت ہے۔ یہ ایک مکمل روحانی شفا کا نظام ہے۔ اور اس کی طاقت صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے۔ کتاب میں ایک بہت پیارا تصور ہے کہ جنت میں اچانک ایک شخص کا درجہ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ جب وہ شخص حیرت سے خدا سے پوچھے گا کہ مجھے یہ مقام کہاں سے ملا، تو خدا جواب دے گا کہ یہ تیرے بچے کی تیرے لیے مانگی گئی معافی کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی استغفار انسانی موت کے بعد بھی اس کے درجات کو ایلیویٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ واقعی دل کو چھو لینے والی بات ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا ٹھہرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر ایک بہت عام کشمکش ہوتی ہے۔ جی، وہ کیا؟ ہم میں سے بے شمار لوگ روزانہ روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن پھر اگلے ہی دن وہی غلطیاں دہراتے ہیں۔ یہ ایک چکر سا بن جاتا ہے، ہم اس سائیکل سے نکل نہیں پاتے۔ اس حوالے سے مجھے کعبہ کے غلاف سے لپٹے اس دیہاتی، اس بیدوین کا واقعہ سب سے زیادہ ریلیٹیبل لگا۔ اس واقعے کا ایموشنل ویٹ سچ میں بہت زیادہ ہے۔ وہ صرف ایک کہانی نہیں، ہماری عام انسانی حالت کی آئینہ داری ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ بیدوین کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے تھا، رو رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ میں شرمناک حد تک گناہ پر قائم ہوں، مجھے پتا ہے میں ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن میں تیری معافی مانگنا کیسے چھوڑ دوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ تو کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ بہت پاورفل الفاظ ہیں۔ بڑی نہیں ہے۔ وہ جذبہ حقیقی ہے، لیکن یہ کتاب وہیں پر رکتی نہیں ہے۔ وہ اس روحانی ایلوژن کو بھی توڑتی ہے جو ہم عام طور پر بنا لیتے ہیں۔ مطلب؟ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بالکل۔ اس کتاب میں الفدیل اور رابعہ العدویہ جیسی ہستیوں کے اقوال آئینہ دکھاتے ہیں کہ معافی کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ الفدیل نے وارننگ دی کہ بغیر گناہ چھوڑے معافی مانگنا دراصل جھوٹوں کی توبہ ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ زبان سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن ارادہ وہیں کا وہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور رابعہ العدویہ کا وہ کوٹ تو بالکل ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ ہماری معافی کو تو مزید معافیوں کی ضرورت ہے۔ واو،
اس کا مطلب ہم اتنی غفلت اور بے غرض انداز میں معافی مانگتے ہیں کہ اس انداز پر الگ سے شرمندگی ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس کتاب میں ایک بڑا واضح فرق بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر احساس ندامت یعنی اندر کی شرمندگی اور ریمورس نہیں ہے تو آپ کا استغفار دراصل خدا کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بہت سیریس وارننگ ہے۔ اسی لیے ابو عبداللہ الوراق کی اس طویل دعا کا ذکر اس کتاب کے آخری حصے میں کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم یا حضرت خضر کی دعا کی۔ اس دعا کی خاصیت کیا ہے؟ یہ دعا روحانی صفائی کا الٹیمیٹ نسخہ ہے۔ اس میں انسان اپنے ہر طرح کے شرک، اپنے ٹوٹے ہوئے وعدوں، ان گناہوں کو جو اندھیرے میں کیے گئے اور جو روشنی میں کیے گئے، ان سب سے معافی مانگتا ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ ان بھلائیوں پر بھی معافی مانگتا ہے جہاں اس کی نیت کمپلیٹلی پیور نہیں تھی۔ یہ دعا چھپاتی کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے سفر پر نظر ڈالیں اور ان تینوں چیپٹرز کو کمبائن کریں تو ان قدیم تحریروں کے انتخابات صرف ہسٹوریکل فیکٹس نہیں تھے، انہوں نے ہمیں ایکچولی ایک پریکٹیکل روحانی ہائیجین کا نظام دیا ہے۔ ایک مکمل فریم ورک ہے۔ یہ سٹیپس آپس میں سیملیسلی جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے رات کے سناٹے میں تہجد کے ذریعے اپنے کمفرٹ اور اپنی نیند کی قربانی دے کر خاموشی اور فوکس حاصل کرنا۔ صحیح۔ پھر جب دل خالی ہو جائے تو درود و سلام کے ذریعے اس عظیم اور پاکیزہ ہستی کی ہیوملٹی اور ان کی محبت سے اپنا تعلق قائم کرنا، اور پھر آخر میں جب اس عظمت کو دیکھ کر انسان کو اپنی حقیقت سمجھ آ جائے تو استغفار کے ذریعے روزانہ اپنے روحانی دھبوں اور زنگ کو دھونا۔ یہ واقعی انسانی روح کو ریفائن کرنے کا ایک یونیورسل پروسیس ہے، لیکن اس تفصیلی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک آخری فکری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز جو اس قدیم وزڈم کو آج کے ماڈرن کانٹیکسٹ میں ٹیسٹ کرتی ہے۔ ضرور، وہ سوال کیا ہے؟ ہم نے اس کتاب میں بار بار پڑھا کہ رات کے پہلے حصے اور نصف شب میں انسانی روح کی قبولیت اور اس کے تاثرات سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خاموشی ضمیر کو جگاتی ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے۔ بالکل۔ تو ذرا رکیے اور سوچئے، آج کے اس دور میں جہاں ہماری راتیں لامتناہی معلومات، جگمگاتی سکرینز، ڈوم سکرولنگ اور ہر وقت بجنے والی نوٹیفیکیشنز کی نظر ہو چکی ہیں، کیا ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کی اس ریس میں اپنے ہی ہاتھوں اس قیمتی خاموشی اور روحانی بیداری کا قتل نہیں کر رہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ وہ خاموشی جو ہماری اپنی اصلیت کو سمجھنے کے لیے وحید اور سب سے ضروری راستہ تھی۔ ہم نے دنیا کو تو میوٹ کر دیا ہے، لیکن اپنے ضمیر کے الارم کو پرماننٹ سنوز پر ڈال دیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں صرف اس کتاب میں نہیں بلکہ آج رات اپنے اندر ڈھونڈنا ہوگا۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔